اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آج ہم شمائل ترمذی کا 26واں سبق پڑھیں گے۔ یہ سبق ہمارا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی مبارک کے ذکر کے حوالے سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روٹی کا ذکر، یعنی کس قسم کی روٹی کھانے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، اس باب میں 8 حدیثیں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ حدیث نمبر 1۔ حدیث نمبر 1 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال نے مسلسل 2 دن کبھی جو کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر! یعنی کھجوروں سے اگرچہ اس کی نوبت آ گئی ہو، لیکن روٹی سے کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ مسلسل 2 دن ملی ہو۔ لیکن اس پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے، وہ یہ کہ روایات سے ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کا 1 سال کا نفقہ مرحمت فرما دیا کرتے تھے۔ اب ان دونوں روایتوں میں بظاہر تعارض ہے، علماء نے اس کی مختلف توجیہیں فرمائی ہیں۔ من جملہ ان کے یہ بھی ہے کہ اس حدیث میں اہل کا لفظ زائد ہے اور مراد خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے اور اپنے لیے ذخیرہ ثابت نہیں۔ چنانچہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت باب کے اخیر میں اسی مضمون کی آ رہی ہے۔ بعض نے یہ بھی توجیہ فرمائی ہے کہ ذخیرہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوالہ فرما دیا کرتے تھے، لیکن ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن بھی شوق ثواب میں سب صدقہ فرما دیتی تھیں۔ بندہ ناچیز کے نزدیک ان کے علاوہ 2 توجیہیں اور بھی ممکن ہیں، لیکن چونکہ کسی بڑے کے کلام سے منقول نہیں، اس لیے حجت نہیں، تاہم متحمل ضرور ہیں۔ اول یہ کہ سال بھر کا نفقہ اسی حساب سے ہو کہ مسلسل 2 دن کی روٹی کا حساب بھی نہ بیٹھتا ہو، کبھی روٹی کھجوریں کبھی فاقہ۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ وہ نفقہ کیا عجب ہے کہ کھجوریں ہوں۔ اس حدیث میں اس کی نفی نہیں بلکہ روٹی کی نفی ہے۔ حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 2 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جو کی روٹی کبھی نہیں بچتی تھی۔ فائدہ، یعنی جو کی روٹی اگر کبھی پکتی تھی تو وہ مقدار میں اتنی ہوتی ہی نہیں تھی کہ بچتی، اس لیے کہ پیٹ بھرنے کو کافی نہیں ہوتی تھی، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کی کثرت اور اہل صفت مستقل طور سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان تھے ہی۔ حدیث نمبر 3۔ حدیث نمبر 3 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھر والے کئی رات پے در پے بھوکے گزار دیتے تھے کہ رات کو کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہوتا تھا، اور اکثر غذا آپ کی جو کی روٹی ہوتی تھی، گو کبھی کبھی گیہوں کی روٹی بھی مل جاتی تھی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اگرچہ بعض لوگ ایسے تھے جو اہل ثروت تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غایت اخفاء کی وجہ سے ان کو علم ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایسے ہی اہل و عیال بھی اخفاء فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 4۔ حدیث نمبر 4 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سفید میدہ کی روٹی بھی کھائی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اخیر عمر تک کبھی میدہ آیا بھی نہیں۔ پھر سائل نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تم لوگوں کے یہاں چھلنیاں تھیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں تھیں۔ سائل نے پوچھا کہ پھر جو کی روٹی کیسے پکاتے تھے، چونکہ اس میں تنکے وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں؟ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آٹے میں پھونک مار لیا کرتے تھے، جو موٹے موٹے تنکے ہوتے تھے وہ اڑ جاتے تھے، باقی گوندھ لیتے تھے۔
فائدہ اللہ الصمد۔ آج کل گیہوں کی روٹی بھی بغیر چھنے کھانا مشکل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بغیر چھنے آٹے کی روٹی زود ہضم بھی ہوتی ہے اور میدا کی روٹی نہایت ثقیل، لیکن پھر بھی تنعم کے زور میں بہت سے گھرانوں میں یہ فضول رواج جاری ہو گیا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی بدعت جو اسلام میں آئی وہ چھلنیوں کا رواج ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بدعت ہے جو شرعاً سنت کے مقابل شمار کی جاتی ہے، بلکہ جدید رواج کے اعتبار سے بدعت کہہ دیا ہے، ورنہ اس کے جائز ہونے میں کوئی اشکال نہیں۔ حدیث نمبر 5۔ حدیث نمبر 5 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کھانا میز پر تناول نہیں فرمایا، نہ چھوٹی تشتریوں میں نوش فرمایا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی چپاتی پکائی گئی۔ یونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ پھر کھانا کس چیز پر رکھ کر نوش فرماتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہی چمڑے کے دسترخوان پر۔ فائدہ یونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر ترجمہ میں آیا ہے وہ اس حدیث کی سند میں 2 راوی ہیں۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میز پر کھانا کھانا ہمیشہ سے متکبر لوگوں کی عادت رہی ہے۔ کوکب دری میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانہ میں چونکہ اس میں نصارہ کے ساتھ تشبیہ بھی ہے، اس لیے مکروہ تحریمی ہے۔ تشبہ کا مسئلہ نہایت ہی اہم ہے، احادیث میں بہت کثرت سے اس پر مختلف عنوانات سے تنبیہ کی گئی ہے، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، حتیٰ کہ عبادات تک میں بھی اس سے روکا گیا ہے، جیسا کہ عاشورہ کے روزے اور اذان کی احادیث میں کثرت سے یہ مضمون کتب حدیث میں مذکور ہے، مگر ہم لوگ اس میں خاص طور سے لاپرواہی ہیں۔ حدیث نمبر 6۔ حدیث نمبر 6 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے میرے لیے کھانا منگایا اور یہ فرمانے لگیں کہ میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتی، مگر میرا رونے کو دل چاہتا ہے، بس رونے لگی ہوں۔ مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں رونے کو دل چاہتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حالت یاد آ جاتی ہے جس پر ہم سے مفارقت فرمائی کہ کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ گوشت روٹی سے پیٹ بھرنے کی نوبت نہیں آئی۔ حدیث نمبر 7۔ حدیث نمبر 7 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عمر میں کبھی جو کی روٹی سے بھی 2 دن پے در پے پیٹ نہیں بھرا۔ فائدہ یہ وہی حدیث ہے جو شروع باب میں گزر چکی، اتنا فرق ہے کہ وہاں سب گھر والوں کا ذکر تھا، یہاں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کا ذکر ہے۔ معال ایک ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے فقر ہی پسند تھا، اتنا ہوتا ہی نہیں تھا کہ سب پیٹ بھر سکیں، جو کچھ ہوتا تھا وہ غرباء پر تقسیم ہو جاتا تھا۔ حدیث نمبر 8۔ حدیث نمبر 8 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اخیر تک میز پر کھانا تناول نہیں فرمایا، نہ کبھی چپاتی نوش فرمائی۔ فائدہ یہ حدیث بھی اسی باب کے نمبر 5 پر گزر چکی ہے۔ روایات حدیث سے یہ بات تو تصریحاً ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر کی حالت خود پسند فرمائی تھی، اور جب حق تعالی شانہ کی طرف سے کسی فرشتے کی زبانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فقر و فاقہ اور ثروت اور ریاست کے درمیان ترجیح پوچھی جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہی قسم کو پسند فرماتے۔ چنانچہ متعدد احادیث اس مضمون کی وارد ہیں، لیکن اس میں علماء کے 2 قول ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ میسر ہی اتنا ہوتا تھا جس کا اوپر ذکر ہوا، یا باوجود میسر ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تواضعاً تناول نہیں فرماتے تھے اور تقسیم فرما دیتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔
ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل اگلے باب کے ساتھ، اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔